قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم أما علم ربك أنك نجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب فيحكم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك إن لم تقبل منك ما جئتنا به وقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل من اليمامة يقال له الرحمن أعوذ بالله وإنه الله لا نؤمن بالرحمن أبدا وقال أعذرنا إليك يا محمد أما والله لا نتركك فما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا وقال قائلهم نحن نعبد الملائكة فهي بنات الله وقال قائلهم لن نؤمن لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا فلما قالوا ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وقام معه عبد الله بن ابي اميه بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته عاتكة بنت ابنة عبد المطلب فقال يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب فوالله لا أؤمن بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقى به وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بصحيفة منشورة ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول وأيم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لا أصدقك ثم انصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما كان طمع فيه من قوله حين دعوه لما رأى من مباعدته إياه وهكذا رواه زياد بن عبد البكائي عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مثله سواء كذا بتفسير ابن كثير والبداية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم. یہ ایک ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کئی مدوں کے اترنے اور اسلام دشمنوں کے مغلوب ہونے کا ضابطہ یہ ہے کہ داعی انتہائی اذیت میں انتہا کو پہنچتا اور صبر کرتا رہے اور اپنی بات پر جمع رہے. ان لوگوں کے دلوں میں باطل سے تعلق یا باطل سے محبت یا باطل کی روح کی وجہ سے جن کی ضرورت بات پیدا ہو جائے گی کہ بھائی ایک بات ان کی مان لو ایک بات اپنی منوا لو. ایسے لوگوں کو کبھی غیری مدد کی امید نہیں کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنی کوشش میں پوری طرح مایوس ہو جاتے ہیں پوری طرح مایوس یہ پوری طرح مایوس ہو جانا حالات سے یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ کبھی کسی نبی کو یا کسی صحابی کو یا کسی بعد میں آنے والوں کو کبھی یہ خیال نہ ہو کہ ہدایت ہمارے بھی ہاتھ میں ہے. ہدایت کا فیصلہ ظاہری اسباب پوری طرح ختم ہو جانے اور نبیوں کے بظاہر پوری طرح کی کوشش میں مایوس ہو جانے کے بعد اللہ کی نظر کو فیصلہ ہوگا. اسے بات سب یاد رکھیں کہ اذیت صرف آپ کے طریقے دعوت میں اذیت صرف آپ کے طریقے دعوت میں ہے اور نصرت صرف آپ والی اذیتوں میں ہے. اگر آپ رواجی طریقوں سے دین کی اشاعت اور رواجی طریقوں سے وہ سابقہ نصرتوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا خام خیال ہے اور یہ ناممکن چیز ہے.
آپ کا کام ہے اور یہ ناممکن ہے۔ آپ مدوجہ نظام پر اسلام کو پھیلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مددیں باطل کے خلاف مانگ لیں، خدا کی قسم یہ ناممکن بات ہے۔ خدا کی قسم یہ ناممکن بات ہے۔ آپ روایتی طریقوں سے دین کی دعوت کو پھیلا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نصرتوں کا تصور بھی کر لینا ممکن بات ہے۔ آپ کا خیالی بنیادی طور آپ کا خیالی باطل ہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زندے کی لائن کی سنت کا متبادل لا کر نصرت نہیں لا سکتے۔ آپ دعوت کے فریضے کا متبادل لا کر آپ غیر محمدوں کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل اپنے اندر غیبی مددوں کو لیے ہوئے ہے۔ جب آپ اس کا متبادل تلاش کریں گے تو آپ مدد تلاش نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگرچہ وہ متبادل طریقے جائز ہی کیوں نہ ہو، جائز ہی کیوں نہ ہو، تب بھی خدا کی قسم آپ اپنے طریقہ عمل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مددوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شاید تو جھوٹ کی بات اس میں کیا کریں؟ آپ رواج سے تعلق ہے اور آپ کے نزدیک سنتیں زمانے کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائن کی جو اذیتیں ہیں وہ انکار کرنے والوں کے پاس بار بار جانا، کمپلینٹ صاحب کے تقسیم کرا دینا، یہ کتاب سے خرید جو ہے چھاپ کر بھیج دینا، یہ اس میں کوئی حروف کی لائن میں نہ کوئی اذیت ہے نہ کوئی دعوت ہے۔ میں تو اپنے تکلم کہتا ہوں، آپ کو اچھا لگے برا لگے، آپ قبول کریں، آپ بات کو قبول نہ کریں، آپ جائیں۔ میں تو اپنی بات سوچیے، جب کہا جاتا ہے خود چل کے جائے بغیر دعوت کی خبر جاتے نہیں ہوتا، آپ کو اشکال ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ دعوت سے مناسبت ہی ختم ہو گئی ہے۔ بازاروں میں تجارت کے لیے دھکے کھانے کو مسلمان فریضہ سمجھتا ہے اور ہم ساتھیوں کے طریقے بتا کے دعوت دینے کو ایک فضول اور زائد کی سمجھتا ہے۔ یہ سب کا مزاج بنا۔ تو جب آدمی کسی کام کے لیے تکلیف اٹھاتا رہتا ہے اور اس سے اس کو ایک توقع ہو جاتی ہے، پھر اس توقع کے خلاف ہوتا ہے، تو اس پر جو تکلیف ہوتی ہے وہ ہے اصل۔ قوم کی ہدایت کا ذریعہ بھی یہی ہے، قوم کی ہلاکت کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ ان کے مقدر میں ہدایت ہے، انہیں بھی ہدایت نبی کی اذیت تو ملتی ہے، اور جن کے مقدر میں ہلاکت ہے ان کی ہلاکت کا فیصلہ بھی نبوت کی لائن کی اذیتوں میں ہے۔ آدمی کو جہاں توقع ہوتی ہے زیادہ، وہیں اذیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کسی کی بات کا آپ امید کر کے جائیں اور وہ آپ کو سخت سخت جواب دے اور آپ امید لے کے جائیں کہ ہاں ہماری بات کو مان لیں گے، آج انہوں نے ہمیں بلایا ہے تو چلو شاید ان کا ارادہ ہدایت کرانے کا ہو گیا ہے۔ آپ بڑی خوشی خوشی گئے، تیز گئے دوڑتے ہوئے، اور روایت میں ہے سب جلدی کا وقت آپ کو بلایا گیا، آپ شاید تلاش کرتے کرتے گئے اور آپ نے جا کے بات رکھی، قریش نے کیا جواب دیا ہے آپ کو، اور کفار مکہ نے کتنا سخت جوابات آپ کو دیے ہیں۔ آپ سے اول تو بےہودہ مطالبات کیے کہ ہمیں پہلے دنیا چاہیے، پہلے آپ نے دنیا دلائی ہے اللہ سے کہہ کر، پھر ہم آپ کے دین کو قبول کر لیں گے۔ پہلا تو یہ آگے کہا کہ پھر اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر کم سے کم مکے کے پہاڑ ہٹوا کر
یہاں کی زمین کو نرم بنوائیے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر بات آخری بات یہ ہے، پھر آپ اللہ سے کہیے کہ آسمان سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ اترے، ایک لمبی سیڑھی ہو جس پر آپ آسان سے چڑھیں، وہاں سے ایک فرشتہ آپ کے ساتھ آئے، یہ 4 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں، تو فرشتے گواہی دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ ایسا کر لیں تو پھر اب تو ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ ہم آپ پر ایمان شاید کبھی نہیں لائیں۔ آخری مطالبہ تھا کفار کا صلی اللہ علیہ وسلم سے، چنانچہ کفار نے کہا ہے محمد، کیا آپ کے رب کو معلوم نہیں ہے، کیا آپ کے رب کو معلوم نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہم قریب بیٹھیں گے اور ہم آپ سے وہ سوالات کریں گے جو ہم نے آپ سے کیے ہیں، اور ہم آپ سے وہی مطالبے کریں گے وہ مطالبے جو ہم نے آپ سے کیے ہیں، تو آپ کا رب پہلے آپ کو سکھلا دیتا کہ آپ ہمیں کیا جواب دیں گے، اور آپ کا رب آپ کو پہلے ہی سے خبر دے دیتا کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ جب آپ ہماری کوئی بات نہیں مان رہے ہیں اور جب ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، جو کچھ آپ دین اور اسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں، تو کیا اس ساری بات کے اللہ نے آپ کو، اگر اللہ کو پہلے ہی بتا دیتے کہ ہم ایک بار آپ بات نہیں مانیں گے، تو پھر آپ ہم سے بات ہی نہ کرتے۔ پھر یہ کہا کفار نے، ہمیں خبر پہنچی ہے، ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں، یہ باتیں یمامہ میں کوئی شخص ہے جس کا نام رحمان ہے، وہ آپ کو یہ باتیں سمجھاتا ہے، اور خدا کی قسم ہم تو یمامہ کے رہنے والے رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے کبھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رحمان نام سن کر، رحمان نام سن کر یہ کہا کہ یہ وہ رحمان ہے جو یمامہ میں رہتا ہے، اور آپ اس کی باتوں کو سن کر ہمیں سکھلاتے ہیں، اور ہم تو کبھی بھی رحمان یمامہ کے رحمان پر کبھی مان نہیں رہے۔ اور یہ کہا کہ ہم تو آپ کو سمجھانے میں ہم نے ہر طرح کوشش کر لی ہے، اب ہے محمد ہم تو آپ کو سمجھاتے سمجھاتے ہم تو معذور ہو گئے ہیں، ہمارا عذر قبول کیجیے، ہم آپ کو سمجھانے میں تھک گئے ہیں۔ تو یہ کہا خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ نے جو کچھ کیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے معاملوں کا انکار کر کے، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ تو ہم آپ کو ہلاک کر دیں یا آپ ہمیں ہلاک کر دیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، جو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں تو اس وقت ایمان نہیں لاؤں گا آپ پر جب تک آپ اللہ کی طرف سے آسمان سے فرشتوں کو اتار کے لائیں اپنے ساتھ، اور پوری فرشتوں کی سب ہمارے سامنے کھڑی ہو۔ اس طرح کی باتیں ہوئی تھی تو آپ سے حاصل وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے، آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ ابن عبداللہ بن عمر ابن مخزوم، اور وہ آپ کی پھوپھی کے لڑکے عاتقہ بن ابی طالب کے، وہ گئے محمد، وہ آپ کے ساتھ ساتھ آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قوم نے آپ کے سامنے ساری بات پیش کی، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، پھر آپ سے سوال کیا قوم نے کہ ہمارے لیے آپ مکے کی اس پتھریلی زمین کو نرم بنوا دیجیے اور یہاں باغات لگوا دیجیے، اور یہاں ملک شام کی طرح عراق کی طرح نہریں اور باغات لگوا دیجیے، تو ہم آپ کا نبی مان لیں گے۔ آپ نے اس کو جو قبول نہیں کیا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے، کیا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اگر آپ یہ ناممکن کام کرا دیں اللہ سے کہہ کے، آپ نے اس کو بھی نہیں قبول کیا۔ پھر آپ کی قوم نے آپ سے یہ سوال کیا کہ جس عذاب صاحب میں ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا کفر پر، وہ اس عذاب کو بھی کہا ہے آپ سے ہماری قوم نے، جو عذاب آپ اللہ کی طرف سے لائیے وہ عذاب اس کی، چنانچہ اس نے کہا خدا کی قسم ہم آپ پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے
یہاں تک کہ آپ آسمان کی طرف ایک سیڑھی لگا لیں، اگر آپ اس سیڑھی پر چڑھیں اور ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں، یہاں تک کہ آپ آسمان پر پہنچ جائیں، اور پھر آپ آسمان سے اپنے ساتھ ایک لکھا ہوا کاغذ اپنی نبوت کا رسالت کا لے کر آئیں، اور 4 فرشتے آپ کے ساتھ ہوں جو سب گواہی دیں کہ ہاں بے شک آپ رسول ہی ہیں، اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات سچ ہے، یہ ساری بات کہہ کے اس نے کہا خدا کی قسم اگر آپ نے ایسا کر بھی لیا، آسمان کی طرف سیڑھی لگا کر آپ چڑھ گئے اور آپ نے ایسا کر بھی لیا، تب بھی مجھے گمان اس بات کا ہے کہ میں آپ کی نبی تصدیق نہیں کروں گا، نہیں ماننے گا۔ یہاں سے واپس کریں اپنے گھر والوں کی طرف، وہ تو واپس چلا گیا آپ کو چھوڑ کر، آپ واپس آ گئے، آپ بہت غمگین اور آپ بہت افسوس میں تھے، اور غم اس لیے تھا کہ آپ کو ان کی اپنی قوم کی ہدایت کی امید ہو چکی تھی، لیکن یہ موقع تھی تو فوت ہو گیا آپ سے، اور آپ دعوت کو قبول نہیں کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام سے ان کی دوری اور اسلام سے ان کی نفرت کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر گئے تھے، یہ ہے مواقع جو اللہ کی مدد کو فوراً لگ گئے، ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گئے تھے، طوفان نے آپ کو بلایا اور سب ترین جواب دیے، آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ کا چہرہ غم سے بدلا ہوا تھا، اس وقت آسمان سے جبرائیل اور میکائیل پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور یہ کہا کہ یہ آپ کی قوم کے جواب اللہ نے سن لیا ہے، یہ 2 پہاڑ ہیں جبل احمد اور جبل ابو قبیس، ان کے درمیان سارا مکہ آباد ہے، آج ہمیں اجازت اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے کہ آپ حکم دیں ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس سے ملا کے نہ ماننے والوں کو ختم کریں۔ کیا وہ سطح ٹھنڈی ہے، اس کی اتنا وسیع میدان محنت کا ہوگا، اللہ اکبر، میں کہ میں ہر ایک اللہ کی طرف پیش کروں۔ بعض انبیاء نے تو بددعا کر کے اللہ سے عذاب کو قوم کے لیے مانگا ہے، اور آپ نے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذاب کو انکار کر کے واپس کیا ہے۔ اصل تو دعوت پر امت کو آنا چاہیے۔ میں آج سارا دن سوچتا رہا، آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کا، عوام کا، خواص کا خیال یہ ہے یہ تبلیغ جماعت کا اپنا کام ہے، یہ کر رہے ہیں، حالانکہ کام تبلیغ جماعت کا نہیں ہے، کام ہر مسلمان کا ہے، ہر مسلمان کا۔ سب کہتا ہوں اس کام کو جماعت کی نظر سے دیکھنا، اس کام سے نا انجان ہونا ہے، اس کام کو کسی مسلمان کا دنیا بھر میں کسی مسلمان کا اس کام کو جماعت کی نظر سے دیکھنا، اس کام سے نا واقفیت اور اس کام سے نا انجان ہونا ہے۔ ہے جماعت کا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.